दोस्तों सोशल मीडिया नेटवर्क्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर अक्सर लोगों के इस्लाम कबूल करने और कलमा शहादत पढ़ने की इमोशनल वीडियोस शेयर होती रहती हैं। लेकिन हाल ही में लंदन में मुकीम एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून के अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इस्लाम कबूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई है, जिसने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल की है। इस वीडियो में खातून को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेते और इस्लाम कबूल करते देखा गया। वीडियो शेयर करने वालों का दावा था कि जहाँ कोरोना वायरस लंदन में तबाहकारियाँ फैला रहा है, तो उतनी ही बड़ी तादाद में लोग दीन फितरत यानी इस्लाम के करीब भी आते जा रहे हैं। और इसके सबूत के तौर पर इस अंग्रेज ज़ईफ खातून के कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने और फिर कलमे की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने की वीडियो को फेसबुक के अलावा दीगर साइट्स पे भी लाखों लोगों ने शेयर किया। वॉइस डेली के इस सेशन में कबूल इस्लाम की ये खूबसूरत मनाजिर मुकम्मल तफसील के साथ आप तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस वीडियो के रेलेवेंस कोरोना वायरस के साथ है। का दावा था कि इस ज़ईफ़ुल उम्र खातून को हस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया था और वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मदद के लिए पुकार रही थी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि मैं जैसे ही उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने ज़ईफ़ुल उम्र खातून को कलमा पढ़ाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाया, जिसके बाद वो पुरसुकून अंदाज में अब्दी नींद सो गई। वीडियो के साथ इस शख्स ने यह भी तहरीर किया कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को रहनुमाई अता करते हैं तो कोई भी उस शख्स को भटका नहीं सकता और अल्लाह जिस वक्त मर्जी चाहे जिस किसी को भी हक की शनासाई अता कर सकता है। और बिलाशुबा इस खातून ने अपने आखिरी लम्हात में बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब किया। इस वीडियो के मुताबिक ज़ईफ़ुल उम्र खातून इस्लाम कबूल करने के फौरी बाद ही खालिक हकीकी से जा मिली। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को बेहद पसंद किया और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया गया। लोगों का कहना था कि दुनिया भर में बिलाशुबा इस्लाम ही सच्चा मजहब और दीन हक है, ता क़यामत कई लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस खातून के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि क्या कोई पूरी जिंदगी कुफर के अंधेरों में गुजार कर अपनी आखिरी सांस पर हक की रोशनी की तरफ आ सकता है, क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त है। दोस्तों सबसे पहले तो ये मनाजिर आप खुद देखिए, उसके बाद इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो कहिए ख़वातीन हज़रात, आपको कैसे लगे ये खूबसूरत मनाज़िर। वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों से हम यही गुजारिश करेंगे कि ना सिर्फ इस खातून की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, बल्कि इसके साथ साथ अपने लिए भी दुआ कीजिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को फॉलो करते हुए ही गुजरें और जब हमारा इस जहाँ से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। रहे इस वीडियो के हवाले से दो सवालात कि आया ये वीडियो हालिया दिनों की है, कोरोना वायरस की वबा के दौरान फिल्माई गई है, तो टीम वॉइस डेली मुकम्मल तहकीक के बाद आपको वाज़े तौर पर बता दे कि ये वीडियो 2 बरस कबल पुरानी है, हालिया दिनों में नहीं बनाई गई है। इसका कोरोना वायरस की वबा से कोई ताल्लुक नहीं है। रहा दूसरा सवाल कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारे और अपनी आखिरी सांसों पर कलमा पढ़ ले तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी, क्या उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो चलिए इसका जवाब आपको आयात, अहादीस और उलमा की तफसीर की रोशनी में मुकम्मल तफसील के साथ देते हैं। दोस्तों तौबा के हवाले से अल्लाह ताला का हुक्म देखा जाए तो सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 17 जहन में आती है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह बड़ा ही इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अब इस आयत में जल्दी तौबा करने का जो जिक्र है उसकी तफसीर में उलमा की 2 राय हैं। बाज़ उलमा की राय में तौबा उसी की कबूल होती है जो गुनाह करने के बाद एहसास होने के फौरी बाद तौबा कर लेता है, जबकि उलमा की अक्सरियत की राय ये है
کہ پوری زندگی ہی جلدی کے معنی میں آتی ہے، اور اس حوالے سے دلیل کے طور پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث پیش کرتے ہیں۔ احادیث میں توبہ سے متعلق دو اصطلاحات بیان کی گئی ہیں، اجتماعی توبہ اور انفرادی توبہ۔ اجتماعی سطح پر توبہ کا دروازہ تب تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یہ قرب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ البتہ جب قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہو تو اب اجتماعی سطح پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ تو اجتماعی سطح پر توبہ کی عدم قبولیت کی بات ہوئی، جبکہ انفرادی سطح پر توبہ کی قبولیت کا امکان تب تک رہے گا جب تک انسان کی زندگی نہ ختم ہو جائے، جب تک حالت نزع نہ واقع ہو جائے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے مظاہر ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، آخری وقت آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب وہ وقت آ گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہے گا جب تک کہ اس کے حلق کے اندر سانس کے نکلنے کی آواز نہ آ جائے، یعنی اس کا عالم نزع نہ طاری ہو جائے۔ جب کسی کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے ہوں کہ اب زندگی کا کوئی امکان باقی نہ رہے تو اس وقت باب توبہ بند کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ توبہ جلدی کرنے کی تفسیر میں منقول ہے کہ ملک الموت کو دیکھ لینے سے پہلے اپنی صحت میں توبہ کر لینی چاہیے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ سانسوں کا ٹوٹنا نہ شروع ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جو مہینہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، جو ہفتہ بھر پہلے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے، جو 1 دن پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا، وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی ایک جگہ پر جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اپنی موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرے نے پوچھا، کیا سچ میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو دوسرے نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نے کہا، تم نے یہ سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر 1 پہر پہلے توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو چوتھے نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے گلے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں، یعنی جب تک جان نکلتے ہوئے گلے سے نکلنے والی آواز شروع نہ ہو جائے تب تک کی گئی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے مہلت طلب کی اور کہا کہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم کہ ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، میں بھی جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو دوستو ان آیات و احادیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہاں جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے اور روح بدن سے نکل کر حلق میں پہنچ جائے، سینے میں گھٹن ہونے لگے، حلق میں اٹکے سانسوں کی آواز آنا شروع ہو جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ ہمارے عذاب کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کا اقرار کرنا کوئی نفع نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق سورج کو مغرب کی طرف سے چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے اسے نہ اس کا عمل نفع دے گا نہ اس کا ایمان۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے جب تک کہ پردہ نہ پڑ جائے۔ پوچھا گیا پردہ پڑنے سے کیا مطلب ہے تو فرمایا شرک کی حالت میں جان نکل جانا،
ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دردناک اور المناک ہمیشہ رہنے والے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ چنانچہ دوستو، جب علماء سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ساری عمر شرک اور بدعات کے کام کرتا رہا اور مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، کیا ایسے آدمی کے لیے بھی دخل الجنہ والی حدیث صادق آتی ہے؟ تو علماء کا موقف یہی ہے کہ جو شخص دین اسلام کا مخالف ہو، مثلا یہودی، عیسائی وغیرہ، اس شخص کا آخری عمر میں کلمہ شہادت پڑھ لینا اس کے لیے مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مسلم میں ایک ارشاد نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ چنانچہ مذکورہ ویڈیو سے سوشل میڈیا پر جس بحث نے جنم لیا ہے اس کا بہترین کنکلوژن یہی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے